یاسر صاحب نے، کیا مختلف علماء کے پاس جا کر دین سیکھا جائے یا ایک عالم یا ایک جماعت سے دین سیکھا جائے، یعنی ایک فرقے سے منسلک رہا جائے یا ہر کسی فرقے کا علم حاصل کیا جائے؟ دیکھیے، اگر تو آپ میں اتنی ہمت ہے اور اتنا وقت ہے کہ آپ تمام سے علم حاصل کریں فبیہا، وہ ہے، میں تو نہیں روکوں گا. لیکن یہ کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ اتنا ہی وقت اگر ہو کہ آپ اہل سنت ہے تو کم سے کم اہل سنت کے مطابق جو فقہ ہے اس کا علم آپ حاصل کیجئے. لیکن یہ کہ جو شخص کمپیریٹو اسٹڈی کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے، ہمت کرے، دیکھے کہ ان میں کیا دلائل ہیں، ان کے پاس کیا دلائل ہیں. تو اس میں میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. البتہ یہ کہ جہاں تک ایک فقہ کی پیروی ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی تو اس پر مجبور ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس معاملے میں حضرت امام شافعی کی رائے زیادہ قوی ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے کمزور ہے، اور اس معاملے میں ابو حنیفہ کی رائے زیادہ مضبوط ہے اور امام شافعی؟ کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو اس کے لیے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فقہ کے علماء سے اپنے لیے فتویٰ لے لیا کرے، اس لیے کہ وہ خود اپنی آنکھیں تو بند ہیں اس کی. لیکن جو صاحب وہ علم ہو، جو کہ خود جو چیزیں دیکھ سکتا ہو، قرآن اور حدیث اور سنت سے وہ استنباط کر سکتا ہو، تو اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جسے تلفیق کہتے ہیں، میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی معاملے کے اندر اگر زیادہ کوئی رائے جو ہے امام مالک کی آپ کو پسند آیا، آپ اس پر عمل کر لیں. مثلا یہ کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے. اب امام اگر فرض پڑھ رہا ہے تو کیا آپ بھی پڑھیں پیچھے؟ تو ایک تو ہے جہری، ایک ہے سری. سری میں بھی پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، جہری میں بھی پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے. اب اس میں ایک موقف امام ابو حنیفہ کا ہے کہ ہر حالت میں نہیں پڑھنی. امام کے پیچھے آپ ہیں تو چاہے امام زور سے پڑھ رہا ہے چاہے خاموش، آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے، آپ نے نہیں پڑھنی. اب یہ ایک انتہائی رائے ہے. امام شافعی کی رائے ہے کہ ہر حالت میں پڑھنی ہے. امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تب بھی آپ کو پڑھنی ہے. اس لیے شافعی لوگ جو ہیں وہ جو ہر آیت کے اوپر رکتے ہیں تاکہ پھر اتنی دیر میں مقتدی بھی پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، تاکہ آپ نے بھی پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، اب آپ بھی پڑھ لیں الرحمن الرحیم. ان کا انداز جو ہے نماز پڑھنے کا یہ ہوتا ہے، اور سری میں تو پڑھنا ہی ہے. امام مالک کی رائے جو ہے وہ معتدل ہے، میں نے وہ اختیار کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہری نماز کے اندر تو آپ خاموش رہیں اور سنیں امام کی قرات کو، جو سری ہے اس میں آپ پڑھیں. یہ امام مالک کی رائے ہے. تو یہ امام مالک ہی کی ایک رائے جو ہے پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار کرنی پڑی. حالانکہ ہمارے ہاں کے حنفی دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں وہ اس معاملے میں بہت کٹر ہیں کہ حنفی فقہ سے باہر نہیں نکلنا. لیکن یہ کہ ایک معاملے میں انہیں نکلنا پڑا ہے مجبوراً، اس لیے کہ حنفی فقہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند گم ہو جائے، کہیں سفر پر گیا تھا باہر، اب اس کی کوئی خبر نہیں، مر گیا ہے زندہ ہے کیا ہوا ہے کچھ پتہ ہی نہیں. اب یہ کتنے عرصے تک انتظار کرے کہ دوسری شادی نہ کرے؟ 10 سال کرے انتظار، 20 سال کرے، کتنے عرصے انتظار کرے؟ اب یہ تو ایسی ہے کہ نہ شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر کے ہے. تو وہ اس کے قید نکاح میں کب تک رہے گی جبکہ وہ اس کا شوہر گم ہو گیا، کوئی اطلاع نہیں اس کے بارے میں. اگر تو یہ معلوم مر گیا تو ٹھیک ہے، بیوہ ہو گئی، بیوہ کی عدت پوری کرے اور پھر اس کے بعد شادی کر سکتی ہے. اگر معلوم ہو کہ زندہ ہے، کہیں جیل میں ہے، اچھا بھائی جیل میں ہے تو 4 سال بعد تو رہا ہوگا، 5 سال بعد تو رہا ہوگا، چلے وہ بیٹھی رہے، انتظار کرے اپنے شوہر کا. یہ پتہ ہی کچھ نہیں تو کیا کرے؟ اب فقہ حنفی میں یہ ہے کہ 90 برس تک انتظار کرے. اب بتائیے، یہاں آ کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اب جانا پڑا فقہ مالکی کی طرف، اور یہ مسئلہ ان سے ادھار لیا ہے کہ 6 سال کا انتظار ہے. 6 سال تک اگر شوہر کی کوئی خبر نہیں ملتی تو گویا کہ اس عورت کا نکاح اب ختم ہو گیا اس شخص سے، اور وہ کوئی نکاح دوسرا کر سکتی. تو یہ مسئلہ فقہ مالکی کا فقہ حنفی میں شامل کرنا پڑا. تو اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے، جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.